کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد اول مرتب رابعہ اور ربع افسانہ نگار صوفیہ بیدار پیدائش 25 دسمبر 1967 سیالکوٹ تصنیف خاموشیاں شاعری 2006 بابا فرید سے خواجہ فرید تک 2009 ہری بھری جوگن ذرا جو پلک سے پلک لگے تو جھٹ تمہارے پہلو میں دلہن بن کر جا بیٹھتی ہوں، سر پر آنچل ڈالنا قیامت ہو جاتا ہے، زرتار جوتوں میں لپٹے پاؤں گھٹنوں پر دھرے ہاتھوں کے پیالے سے ترسے ہوئے کشکول بن جاتے ہیں، میرے سپردگی کے بوجھ میں ڈھلکا وجود شکر گزاری کے رکوع میں جا کر واپس ہی نہیں لوٹتا۔ دروازے سے داخل ہوتا ایک ہجوم کھلکھلاتے، لڑکیوں ایک طرف ہو جاؤ، مولوی صاحب آئے ہیں، روح قبولیت کے ملن میں ان کا کیا کام؟ میں نے دھیرے سے سوچا، پہلو میں اپنا پن اور مانوس رشتے قبولیت کے دربار میں کب سے سجدہ ریز تھا۔ قبول ہے شہزادہ فاہد ولد فاران فاہد قبول ہے، یہ کیسا سوال تھا؟ کیا اس میں سے کسی سوال کی گنجائش تھی؟ کیا قبولیت پوچھ کر بتا کر ہوتی ہے؟ خدا اور رسول کی گواہی میں صدیوں کے انتظار اور سکونت کی ہمراہی میں ڈھلتی سپیروں اور بھاگتی عمروں کی ایک چوکھٹ پر ایک سفید سر والی دلہن کب سے کھڑی اپنی بارات کی راہ دیکھ رہی ہے۔ آنچل کی لرزتی کرن کے پیچھے سے حیرانی بولتی ہے، یہ آنکھیں تو نہیں، دو جلتی ہوئی مشعلیں ہیں۔ انہوں نے انتظار کا دکھ جھونکا ہے، یہ تو قبولیت کے لمحے میں ٹھہر گئی ہیں۔ کوئی اسم پڑھو، بلکہ پلکوں پر جمی برف سر کر کے، کوئی منتر، کوئی جادو، کوئی ٹونا کر ڈالو کہ وقت کی دھڑکن پھر سے شروع ہو جائے۔ میں سماعتیں گنتی ہوں، تم منتر پڑھو۔ مہکاروں کے انتظار میں ہوں، میرا وجود ڈولی میں ڈال کر مجھے اس پرائے پن سے بچا لو۔ یہ اوز سکہ رائج الوقت اور خدا، او خدا، مجھے عشق میں سرتاپا غرق کرنے والے تیرے بندے مجھ سے کیا سوال کر رہے ہیں؟ یہ کیسی سوداگری ہے؟ میں اپنے عشق کو اس قدر ارزاں نہیں ہونے دوں گی۔ یہ سکہ رائج الوقت کے بعوض میں ہونے والا نکاح نہیں ہے، یہ محبت ہے، محبت جان کا جان سے سودا، زمینوں کا آسمان سے عشق۔ یہ دنوں مہینوں پر پڑنے والی تاریخیں نہیں ہیں، یہ صدیوں کا زمانوں سے میل ہے، یہ مدتوں کی سیپ میں چھپا ہوا لمحہ ہے جو صرف مجھ پر اشکار ہوا ہے۔ نکاح کی رسمیں تو بہت بعد میں اتریں، یہ تو پرائیوں کو اپنانے کے لیے ہیں، میں تو پیدا ہی آرزو کی صورت ہوئی ہوں۔ میری خواہش نے میری سانس سانس میں قیام کیا، میں تو آشنائی کی روغن میں ہوں، وہ جوگن ہوں جو کب سے انسیت کے جنگل میں آبلۂ مہو آرزو ہے، میں تو آنے والی صدیوں کے لیے پیغام ہوں۔ دیکھو، میرا وجود ہمیشہ کے لیے قبولیت کے لمحے میں ٹھہر چکا ہے۔ یہ مبارک سلامت کا شور کیسا ہے؟ ہاں، یہ ماہیے ٹپے بولیاں گیت آشنا ہیں، یہ ڈھولوں کی تھاپ میرے سینے میں لرزش، یہ کانوں کی سرخیوں، یہ مہکتے پسینے میں چھلکتا وجود، یہ گود میں پڑا آئینہ اور تیرے میرے مدغم ہوتے چہروں کا عکس۔ اس سے آگے دنیا کہاں ہے؟ یہ برابری نہیں، یہ سوداگری نہیں، اس میں کچھ طے نہیں۔ اس بن کے جوگن تو اپنے رخسار عشق کے پیروں سے چھو لے تو سہاگن ہو جاتی ہے۔ یہ پیٹ اور جسم کی بھوک مٹانے والا رشتہ نہیں، اس رشتے کے لبوں پر صدیوں کی پیاس اور پپڑیاں بن کر جم گئے ہیں۔ اس میں وصال کا لمحہ برسوں کی رفاقت پر نہیں پڑتا۔ نہیں، اس رفاقت کو کیا معلوم، وصل کیا ہے، مدت سے کیا ہوتا ہے۔ بہت بڑی خوشی بہت چھوٹے سے لمحے میں ملفوف رہتی ہے۔ میں کیا جواب دوں اس سوال کا؟ میرا تو سارا جسم اس شخص کے پہلو میں پگھل کر سال ہوا جاتا ہے، مجھے خوف ہے میں ساری کی ساری اس کے قدموں میں آنسوؤں کی صورت میں بہہ جاؤں گی، اور منظر ڈوبنے لگتا ہے۔ ڈھلمل
ہوتا پانی پانی ہو جاتا ہے، ہاتھوں کی کشکول خالی رہ جاتی ہیں۔ اب دیکھتی ہوں تو وجود پر آئی خانقاہ میں پڑا صبر سے اتصال کر رہا ہے، پت سے ناچتا ہوا منظر سامنے آ کھڑا ہوا ہے۔ یہ بھی کیسا کھیل ہے، کیا کیا اجالے چھپے ہیں ان اندھیروں میں۔ یہ دیکھو، میرے کمرے سے چھو کر ایک اور لمحہ مجسم ہو گیا ہے۔ میں تمہارے ساتھ تیز چلتی ہوئی چپلوں کی گنگناہٹ سے راستے معطر اور کرتی چلی آ رہی ہوں۔ حیرت ہے، پاؤں راستوں کی رکاب نہیں بنتے، مگر وجود تمہاری چھایا بن کر تمہارے ساتھ پلتا اٹھتا ٹھمکتا ناچتا بھاگتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ کہاں گھسیٹے لیے جا رہے ہو؟ چھوڑو میرا ہاتھ، میں اس قدر تیز نہیں چل سکتی۔ اف، تمہارے ساتھ مجھے بھاگنا پڑتا ہے تو چلو بھاگ چلو۔ نہ فادو، سرور میں سرمئی ہوتی آواز، یہ دیکھو فہد، سبز مخملی قالین، مجھے اس پر ننگے پاؤں چلنا ہے اور میرا ہاتھ چھڑا کر بھاگنا، انگلیوں کے پوروں سے پانچوں کو تھامنا اور ہنستے ہنستے بے حال ہو کر پیچھے مڑ کر دیکھنا اور دیکھتے ہی رہ جانا۔ میری چپلیں سینے سے لگائے ہوئے مسکراتا وجود، میرا پتھر کا بن جانا اور منظر کا تصویر ہو کر نقش جانا۔ خیال کی طویل سڑک پر اچانک سفید کپڑوں میں پٹکے مارتی دھوبنوں اور دھوتیوں پہنے دھوبیوں کا بائک کا چنج سے رکنا، میرا لپک کے اترنا، باغ کے بیچوں بیچ درختوں کے لمبے سایوں اور رازدار فضا میں ہیجان سے قبل کا لمحہ، تمہارا بانہی کھولنا، میرا سما جاتا ہے، اور دھوبیوں کی حیرت ٹوٹنے سے قبل ہمارا الگ ہو جانا۔ یہ کیا تھا؟ دھوبیوں کا مشکوک انداز میں سر ہلا کر پھر منہمک سو جانا۔ شاید انہیں دیکھنے میں غلطی لگی، سر جھٹک کر سوچ کی گھاٹ پر پٹک دینا۔ چلو چلو جلدی بیٹھو، بائک کا دھواں، دور ہوتا ہوا شور، اڑتا منظر۔ دراصل مجھے اعتراف کے لمحے میں جینا تھا، اس کی امیٹیشن میں نہیں۔ میں محبت کا ریپلیکا میں قیام کیسے کر سکتی ہوں؟ مجھے اس حقیقی اور سچے لمحے کے ختم ہونے سے زیادہ اپنی سانسوں کے زائد ہونے کا افسوس ہے۔ دراصل میرا محبت کے باہر کا جینا غلط تھا، اس لبریز لمحے کا کوئی تصور نہیں تھا جس میں میں نے سارے کا سارا زندگی کا تصور کشید کر لیا۔ آج کل وجود کا ڈولا اٹھایا ہوا ہے، یہ پھرتی ہوں، کبھی یہ وجود ارتھی بن جاتا ہے، کبھی میت ارتھی کے ڈانڈے اٹھائے محبت کے شمشان گھاٹ میں سلگتی آگ میں اتر جاتی ہوں، تو کبھی مشک میت بن کے عشاء کی گواہی میں سب سے زیادہ روڑے لحد میں اتر جاتی ہوں، خاک میں ملفوف ہو جاتی ہوں۔ حیرت ہے، میں بھی تمہارے قدموں کی آہٹ پہچانتی ہوں، سرگوشی ابھرتی ہے، سنتی ہوں، میں آیا ہوں۔ مجھے پہچان کا روگ کب لگا یہ تو معلوم نہیں، شاید یہ وائرس بے وجود ہے، اس لیے ریاضت گاؤں کی دست سے بچ گیا۔ یہ ہے جسم ہے، یہ بے جسم ہے، اس لیے حقیقت پسندوں کی آنکھ سے دور رہتا ہے، کیونکہ یہ لوگ وجود سے پرے جا ہی نہیں سکتے۔ محلے کے احساس ان تک نہیں پہنچتے، ہمیں یہ لوگ دیوانہ سمجھیں تو کیا غلط ہے؟ ہمیں پیرانوئڈ ایکشن کے مبتلاؤں کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ آنگن میں چاندنی اترتی ہے، ہمارے سینوں میں وجود چلتے پھرتے ہیں، شام ڈھلے سے گھر میں میلہ لگتا ہے، ہم جیسوں کے گھر کی دیواروں پر اداسی بال کھولے سو جاتی ہے، اور میں وجود کی شمع روشن کر کے سیوارِ وفا پر ہر شام روشن کرتی ہوں۔ مبادرۂ الفت کا ہی راستہ بھول جائے، میں وقت کے چرکٹ پر پڑی آج بھی اس ستارے سے بات کرتی ہوں، جس سے تمام عمر مخاطب رہی۔ نہ ممبر بدلا، نہ مقرر، نہ سامع، یہ دنیا صرف تیرے اور میرے پیار کے لیے بنی تھی۔ میری خود غرضی کے درمیان میں بڑے سارے عالم کو بے معنی کر دیتی ہے۔ تاعمر اعتبارِ محبت تھا جس میں قید، وہ لمحہ کھو گیا تیرے انتظار میں۔ زرد دھوپ جب کھڑکی کی چوکھٹوں سے چھن کر آتی ہے تو فرش کے سیاہ پتھروں میں جاذبیت پیرو لمس میں گھل کر ڈولنے لگتی ہے۔ میں ایڑیاں اٹھائے باولی سی ہوئے جا رہی تھی۔ یہ لو، پکڑ لو، یہ قمقمہ روشن کر کے روشن میں توازن کھو رہا تھا، مجھے آنچل کا ہوش نہ تھا۔ ببا بہار کھڑی کبھی سنبل کبھی خود کو سنبھال رہی تھی۔ یہ لو، پکڑ لو، کیا اس کی آنکھوں میں جھانکا؟ یہ بلب لمحہ زندہ ہو رہا ہے، اور ہو گیا۔
سوال وہ اور میں ساری ترتیب بگڑ گئی۔ میرا وجود فرش پر نہیں بازوؤں میں تھا۔ مجھے کھلونے کی طرح بازوؤں میں اٹھائے وہ دوڑتا ہوا سیڑھیاں پھلانگتا بلندیوں کی طرف جا رہا تھا۔ تیسری منزل پر پڑا کھٹولا پر ایک پھولوں سے لدا گلدستہ خوشیوں سے ویلے مہک گئے۔ میں نے سوچا، ہر عورت کا ایک مرد ہوتا ہے اور تیرا مرد ہی وہی ہے جس کی موجودگی میں تو مکمل عورت بن جاتی ہے۔ اسے حق ہے تجھے اچھالے کھیلے ہنساتے ہوئے۔ لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں اور میں نیند میں بھیگی تاروں بھری رات میں چارپائی کے پائنٹی دراز ہو جاتی ہوں۔ لرزاں لرزاں واحد ساری کائنات دیکھ رہی ہے۔ اپنے جسم سے کہو مجھے آزاد کر دے، اپنی روح سے کہو مجھے مایوس کر دے، اپنی خواہش سے کہو یہ کالا جادو توڑ دے۔ یہ دیکھو جب سے تم میرے پہلو سے جدا ہوئی ہو کیسا بے قرار ہوں، مجھے قرار دو۔ یہ آسماں اپنی خوبصورتی پر نازا ہے، آؤ اس کا غرور دھرو کروں کہ قیامت کی گھڑیاں گن سکوں۔ تم میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر وجود کی پیل کو اپنے بدن سے لپیٹ لینا اور میں تاروں بھری چھاؤں میں تمہارے بازوؤں کی کروٹ میں آنکھیں موند لیتی ہوں اور عشق کی معصومیت کو مختل گاہ بنا دیتی ہوں۔ یہ نیند ابدی نیند بھی ہو سکتی ہے، خوف کی جھرجھری فراموش کر دیتی ہے۔ میں جان دینے کے لمحے سے گزر کر وصل خود ممکن کرتی ہوں۔ ماورا ہو جاتی ہوں، بے انتہا ہو جاتی ہوں، بے شمار ہو جاتی ہوں، بے کنار ہو جاتی ہوں۔ نہ جانے کون تھا جو میرے عشق کی حفاظت کیا کرتا، جو میرے پیار کو عزت بخشتا اور میرے وجود کو رس بھرا رکھتا۔ پہلے محبت سے اب دکھوں کی رونق سے میں کبھی اجڑی ہوئی سوگن نہ بنی، ہری بھری جوگن ہی رہی۔